आबिदीन उम्मत का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। इसका बाकायदा आगाज तिलावत कुरान मजीद से अल्लामा लियाकत हुसैन अजहरी साहब फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब के इल्म में है कि 24 जुलाई 2004 को
سپریم کورٹ آف پاکستان نے مبارک ثانی کیس کی جو ریویو پٹیشن تھی اس کا فیصلہ جاری کیا. اس پر تمام مکاتب فکر کا مسلمہ موقف پیش کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں. یہ موقف جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کی تائید و توثیق مفتی محمد تقی عثمانی صدر دارالعلوم جامعہ کراچی، مولانا قاری محمد حنیف جالندری محتمم و شیخ الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان، مولانا یاسین ظفر ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ فیصل آباد، اور مولانا عبد المالک صدر رابطۃ المدارس الاسلامیہ منصورہ لاہور نے کی ہے، اور ان کے دستخط مئے مہر ثبت. اس کے علاوہ کراچی میں اہل سنت و جماعت کے جو مقتدر، ممتاز، اجلہ، افاضل، اکابر اور قیادت کے منصب پر فائز علماء کرام اور مفتیان اعظام یہاں پر تشریف فرما ہیں. ان کی تائیدات اور توثیقات بھی اس موقف کو حاصل ہیں. علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی جو جامعہ ندرۃ العلوم کے مفتی محتمم اور شیخ الحدیث ہیں، علامہ احمد علی سعیدی جو دارالعلوم جامعہ کراچی کے شیخ الحدیث ہیں، علامہ رضوان احمد نقشبندی جو جامعہ انوار القرآن کے محتمم اور شیخ الحدیث ہیں، علامہ سید مظفر شاہ جو اہل سنت و جماعت کے ممتاز مناظر، خطیب اور محقق ہیں، علامہ مفتی عابد مبارک المدنی جو جامعۃ المصطفی الرضویہ کے محتمم اور شیخ الحدیث ہیں اور تنظیم المساجد پاکستان کے صدر ہیں، علامہ ریحان امجد نعمانی یہ اہل سنت و جماعت کی قدیم اور مرکزی درسگاہ دارالعلوم امجدیہ کراچی کے محتمم ہیں، علامہ ندیم اقبال سعیدی یہ دارالعلوم امجدیہ کے مفتی ہیں، علامہ لیاقت حسین اظہری یہ اہل سنت و جماعت کے ممتاز خطیب ہیں اور جامع مسجد اقصی محمد علی سوسائٹی کے خطیب ہیں اور ایک دینی ادارے کے بانی اور محتمم ہیں، علامہ رفیع الرحمان نورانی یہ جامعہ گلزار مدینہ کے محتمم ہیں، علامہ محمد اشرف گورمانی یہ جامعہ ابو بکر گلشن اقبال گلستان جوہر اور جامع مسجد ابو بکر کے خطیب اور سنی علماء کونسل کے چیئرمین ہیں، اور علامہ
محمد بلال سلیم قادری اور علامہ خواجہ محمد اویس جو ناخدا مسجد وکھائی میمن سوسائٹی کے خطیب ہیں، اس کے علاوہ علامہ حافظ عبداللہ ضیائی جو استاد حدیث اور تخصص الفقہ والافتاء کے استاد ہیں اور جامعہ ترمذی کے شارح ہیں، علامہ مفتی عبداللہ نورانی جو تخصص الفقہ والافتاء کے استاد ہیں، علامہ قاری عبدالقیوم محمود جو جامعہ حنفیہ غوثیہ کے محتمم ہیں، علامہ صابر حسین نورانی جو جامعہ انوار القرآن کے ناظم اعلیٰ ہیں، اور علامہ احمد ربانی جو جامعہ ضیاء العلوم کے محتمم ہیں، علامہ ریاض حسین اشرفی اہل سنت کے ممتاز ادارے کے محتمم ہیں، اور اس کے علاوہ علامہ آثار اللہ اور علامہ عبدالحسیب، علامہ قاری محمد زمان چشتی، علامہ سید محمد علی شاہ، علامہ عبدالحسیب قادری، مولانا محمد شمیم خان اور دیگر ہمارے ممتاز علماء کرام اور علامہ جمشید ہاشمی بھی موجود ہیں۔ علامہ مفتی احمد علی سعیدی یہ ہمارے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے شیخ الحدیث ہیں۔ اب میں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کا مسلمہ موقف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کو تمام مکاتب فکر اور ہمارے تمام علماء کی تائید، توثیق اور تصدیق کا شرف حاصل ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تحفظات، ابہامات، انحرافات اور ان کے ازالے کی حکمت عملی پس منظر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی میں رکنی بینچ نے مبارک ثانی پٹیشن نمبر 1054 آف 2023 کا فیصلہ 6 فروری 2024 کو جاری کیا۔ اس پر پاکستان بھر کے دینی حلقوں میں شدید اضطراب پیدا ہوا۔ اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے نظرثانی فوجداری پٹیشن نمبر 2 آف 2024 دائر ہوئی، اور اس میں معزز عدالت نے دیگر کے علاوہ مندرجہ ذیل 5 اداروں سے بھی رائے مانگی۔ وہ ادارے یہ ہیں: جامعہ دارالعلوم کراچی، دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کراچی، جامعہ سلفیہ فیصل آباد، قرآن اکیڈمی لاہور اور جامعہ امدادیہ فیصل آباد۔ ان اداروں نے مشترکہ موقف تحریری صورت میں اپنی اپنی مہر اور دستخطوں کے ساتھ پیش کیا، اور اسے نظر ثانی کے موقع پر علامہ سید حبیب الحق شاہ کاظمی نے عدالت میں پڑھ کر سنایا، اور تمام مکاتب فکر نے اس کی تائید کی۔ پھر فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا تھا،
تا کہ 24 جولائی 2024 کو طویل انتظار کے بعد اس نظرثانی پٹیشن کا فیصلہ اسی سے رکنی بینچ نے سنایا۔ اس میں اگرچہ بعض امور کو تسلیم کر لیا گیا، لیکن فیصلے میں ظلمانہ الفاظ کے استعمال کی وجہ سے مزید ابہامات پیدا ہوئے ہیں اور ان الفاظ کو کسی بھی طرف پھیرا جا سکتا ہے۔ ہماری رائے میں اس فیصلے میں قادیانیوں کے لیے تبلیغ کی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ الغرض دینی حلقوں کا اضطراب بدستور قائم ہے، اور اگر اس کا ازالہ نہ کیا گیا تو ملک و ملت کے لیے خطرناک ہوگا۔ بعد کو سپریم کورٹ نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا۔ اس میں فیصلے سے اختلاف کو فساد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نہایت احترام کے ساتھ گزارش ہے، یہ فساد نہیں بلکہ رد الفساد اور دفع الفساد ہے۔ 3 ججوں کی رائے کروڑوں مسلمانوں کی اجماعی رائے کو فاسد اور باطل قرار نہیں دے سکتی، کیونکہ اس طرف جذباتیت نہیں ہے بلکہ اہل علم کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اس میں علماء کے علاوہ آئینی و قانونی ماہرین بھی شامل ہیں۔ عدالت نے نظرثانی فیصلہ اردو میں لکھا ہے۔ ہم اس کی تحسین کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں قومی زبان کو عدالت کی کارروائی میں رائج کیا جائے۔ یہ آئین کا بھی تقاضا ہے اور اس کے بارے میں سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ ہم نے فیصلے کو جذبات سے ماورا ہو کر ٹھنڈے دل سے پڑھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اجلت سے کام نہیں لیا، کیونکہ یہ انتہائی ذمہ دارانہ کام ہے اور اس کا تعلق جملہ اہل ایمان کے عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے۔ اس کو عوام میں پذیرائی یا ریٹنگ کے لیے استعمال کرنا دیانت و امانت اور ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے۔ پس گزارش ہے ہمارے موقف کو خالی الذہن ہو کر پڑھا اور سمجھا جائے۔ اگر یہ سوال کیا جائے مبارک ثانی کیس میں نظرثانی پٹیشن کا مرحلہ بھی ختم ہو گیا ہے، لہذا یہ فیصلہ حتمی ہے اور اب اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کی بابت ہماری گزارش ہے دستور پاکستان کا آرٹیکل 188 سپریم کورٹ کو اپنے کسی فیصلے یا حکم نامے پر نظرثانی کا اختیار دیتا ہے۔ چنانچہ دستور پاکستان کے آرٹیکل 188 میں ہے The Supreme Court shall have power subject to the provisions of any act of Majlis-e-Shura Parliament and of any rules made by the Supreme Court to review any judgment pronounced or any order made by it۔ یعنی سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل رہے گا کہ وہ مجلس شورا پارلیمنٹ کے منظور کردہ کسی ایکٹ اور خود عدالت عظمیٰ کے وضع کردہ کسی قاعدے کے تحت اپنے اعلان کردہ کسی فیصلے یا حکم پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ اس اصول کی روشنی میں سپریم کورٹ پر لازم ہے اپنے نظر ثانی شدہ فیصلے میں از خود ترمیم کر کے مسلمانوں کے حقیقی خدشات کا ازالہ کرے یا مقدمے کے سارے فریقوں کو دعوت دے کہ ان کے نزدیک فیصلے میں کوئی سقم ہے یا صرف نظر یا غلطی ہوئی ہے تو اس کی نشاندہی کریں۔
اگر وہ حقائق و شواہد کی روشنی میں درست ہوئے تو ان کا ازالہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ فیصلہ قومی اسمبلی میں بھی زیر بحث آ گیا ہے اور اسپیکر نے اسے کمیٹی کے سپرد کر دیا ہے، لہذا اس فیصلے کے پیراگراف 42 کو پارلیمنٹ کے ذریعے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے: مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C کے شروع میں ترمیمی بل کے ذریعے ان الفاظ کا اضافہ کر دیا جائے: نتھنگ ول اسٹینڈنگ اینی ججمنٹ آف اینی کورٹ، یعنی کسی بھی عدالت کا کوئی بھی فیصلہ اس دفعہ پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ نیز 298C میں بائی ویزیبل ریپرزنٹیشن کے بعد اور ان اینی مینر سے پہلے ویدر پبلکلی اور پرائیویٹلی کا اضافہ کر دیا جائے۔ اس صورت میں فیصلے کا سب سے زیادہ قابل اعتراض حصہ خود بخود بے اثر ہو جائے گا۔ مسلمہ اصول ہے کسی بھی ملک کا شہری اس ملک کے آئین و قانون کا پابند ہے اور اسے آئین و قانون سے انحراف کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ وہ پیدائشی شہری ہو یا اس نے بعد کو اپنے اختیار سے اس ملک کی شہریت اختیار کی ہو، جسے انگریزی میں نیچرل سٹیزنشپ کہا جاتا ہے۔ اس اصول کے تحت قادیانی اس امر کے پابند ہیں کہ آئین پاکستان کو من و عن تسلیم کرتے ہوئے اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کریں، اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دیں اور کسی بھی تعویل و توجیہ کے تحت اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔ نہایت احترام کے ساتھ گزارش ہے، معزز عدالت نے قادیانیوں کو نہ اس امر کا پابند بنایا اور نہ ان کو یہ تنبیہ کی کہ ان کا اپنے آپ کو مسلمان قرار دینے کا ادعا یعنی کلیم آئین سے انحراف اور بغاوت ہے، اور اس کی سزا خود آئین میں موجود ہے۔ اگر عدالت اپنا یہ آئینی، قانونی اور دینی فریضہ انجام دیتی تو قادیانیوں کے لیے دجل و فریب کے سارے راستے اور امکانات مسدود ہو جاتے۔ اس کے بغیر عدالت کے نظر ثانی فیصلے کا پیراگراف 27 بے معنی ہو جاتا ہے۔ عدالت نے ملت اسلامیہ کا 200 صفحات پر مشتمل موقف برائے مطالعہ خصوصی کمیٹی کا حوالہ دیا اور قرارداد کا مندرجہ ذیل اقتباس نقل کیا ہے۔ اب اس اسمبلی کو یہ اعلان کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار انہیں چاہے کوئی بھی نام دیا جائے مسلمان نہیں، اور یہ کہ قومی اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تاکہ اس اعلان کو مؤثر بنانے کے لیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے احکام وضع کرنے کی خاطر آئین میں مناسب اور ضروری ترمیمات کی جائیں۔ کوٹ ان کوٹ۔ بس گزارش ہے ان کے جائز حقوق و مفادات کا تعین یا اس کی بابت قانون سازی تو تب ہو سکتی ہے جب اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کریں، اپنے آپ کو غیر مسلم کی حیثیت سے رجسٹرڈ کرائیں تو وہ قومی اسمبلی میں قادیانیوں کے لیے مختص
اقلیتی نشست کے حقدار بھی بن سکتے ہیں، لیکن آج تک قادیانیوں نے اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ پس جو شہری کسی ملک کے آئین کو تسلیم نہ کریں تو وہ اس ملک میں جائز حقوق و مفادات کے حقدار نہیں بنتے۔ جبکہ پاکستان میں رہنے والے ہندو، سکھ، مسیحی، پارسی وغیرہ سمیت غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق 3 شرائط کے ساتھ متعین ہیں۔ نمبر 1 قانون کی پابندی، نمبر 2 امن عامہ اور نمبر 3 تابع اخلاق۔ اپنے معترضہ فیصلے میں عدالت نے قادیانیوں کے بارے میں بنیادی حقوق اور اقلیتوں کے حقوق کی آئینی دفعات کا حوالہ دیا تھا، لیکن آئین سازوں نے اپنی اجتماعی دانش کے مطابق ان پر قانون کی پابندی، امن عامہ اور تابع اخلاق ہونے کی جو بندش عائد کی تھی اسے عدالت نے حذف کر دیا تھا، مگر نظر ثانی فیصلے میں اسے تسلیم کر دیا ہے۔ ہم اس کی تحسین کرتے ہیں۔ سابق عدالتی فیصلے ہمارے اس موقف کی تائید کرتے ہیں، چنانچہ ہم نے انہی عدالتی فیصلوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا، مذکورہ بالا اعلی عدالتوں نے یہ حقیقت بھی واضح کر دی ہے کہ آئین کی دفعہ 20 اور 22 میں غیر مسلموں کو جو مذہبی آزادی دی گئی ہے وہ انہیں اس صورت میں حاصل ہوگی جب اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت مان کر اپنے مذہب پر عمل کریں، جیسے ہندو، سکھ اور مسیحی وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس قادیانیوں کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر نہیں کرتے، اس لیے وہ اس آزادی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ چنانچہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا ہے، بٹ دس کین بی الاؤڈ if the non-Muslims preach as non-Muslims and not by passing of all Muslims or passing of as Muslims. PLD 1985 FSC 117 quote unquote۔ عدالت خود تسلیم کر چکی ہے، فاضل وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کا اتباع سپریم کورٹ پر لازم ہے، اس لیے کوئی جواز نہیں تھا کہ نظر ثانی فیصلے میں کوئی بات کہتے وقت اس کو پیش نظر نہ رکھا جاتا، لہذا نظر ثانی فیصلے کے پیراگراف 42 میں سرسری طور پر یہ بات کہی گئی ہے۔ آئین و قانونی دفعات اور عدالتی نظائر کی اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے، نہ عوامی سطح پر خود کو مسلمان کے طور پر پیش کریں گے، تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور اپنے نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقررہ معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے۔ مندرجہ بالا پیراگراف کے خط کشیدہ الفاظ، اس کی تبلیغ کا حق، نجی مخصوص اداروں
معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت، یہ الفاظ دفعہ 298C کے ان الفاظ سے کلی طور پر متصادم ہیں جن میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے Any person of the Qadiani group, other Lahori group, who directly or indirectly or preaches or propagates his faith as Islam or invites others to accept his faith. عدالت نے خود اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا کوئی شخص جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے مذہب کی تبلیغ یا پرچار کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے، اس میں تبلیغ کی دو صورتیں پریچز اور پروپاگیٹس یعنی دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے الگ الگ ذکر کر کے دونوں کو قابل سزا قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح نجی مخصوص اداروں کا جو لفظ نظر ثانی فیصلے میں ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے ان میں انہیں گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے، یہ بھی مذکورہ دفعہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ ادارہ کوئی نجی گھر نہیں ہوتا۔ ظہیر الدین بنام ریاست مقدمے میں جسٹس سلیم اختر کے اضافی نوٹ میں کہا گیا ہے The above restrictions clearly mean such activities which might have been performed in the public or in public view are not those to be performed in the private. اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ جو کام پبلک ویو میں کیا جائے وہ پرائیویٹ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کوئی ادارہ ایسا نہیں ہوتا جس کو پبلک ویو میں نہ کہا جا سکے، الا یہ کہ کسی خفیہ سرنگ میں واقع ہو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تحریف یا قادیانیوں کا اپنے آپ کو بطور مسلمان ظاہر کرتے ہوئے اپنے مذہب کا پرچار قانوناً جرم ہے، اور ہر وہ کام جو آئین و قانون کی روح سے ممنوع ہے، مثلا منشیات بیچنا یا ذخیرہ کرنا، ملک کے خلاف سازش کرنا، کسی کے قتل، اغوا برائے تاوان یا ڈکیتی کی منصوبہ بندی کرنا یا دہشت گردی کا منصوبہ بنانا، یہ سب کام نجی ادارے اور گھر کی خلوت میں بھی منع ہیں۔ تو قادیانیت کی تبلیغ جو عام جگہ میں یا عوام کے سامنے قانوناً ممنوع ہے، اس کے لیے عوام کو کسی چہار دیواری یا نجی گھر میں جمع کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ الغرض نظرثانی فیصلے کے پیراگراف 40 کا مذکورہ بالا خط کشیدہ حصہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C سے صراحتاً متصادم ہے اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے بعنوان مجیب الرحمان کے بھی خلاف ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے خود تسلیم کیا ہے کہ اس کی پابندی سپریم کورٹ پر بھی لازم ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قدر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور قرآن و سنت سے شواہد بھی پیش کیے ہیں، یہ بھی قابل تحسین ہے، لیکن اگر یہ نہ بھی ہوتا تو یہ عقیدہ امت مسلمہ میں حتمی، قطعی اور مسلمات سے ہے، لیکن صرف نظریاتی طور پر تھیوریٹیکلی ذکر کرنے سے اس کا تقاضا ہرگز پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی آئینی، قانونی، عدالتی اور انتظامی امور میں باقاعدہ تطبیق اپلیکیشن نہ کی جائے۔ اس نظرثانی فیصلے میں اصل سخن یہی ہے۔
ورنہ اپنی فاسد اور باطل تعویلات کے ساتھ محض لفظی اعتبار سے تو مرزا غلام قادیانی بھی کہتا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ عدالت نے معترضہ فیصلے کے بارے میں جن حلقوں سے آراء طلب کی تھی ان کا حق تھا کہ نظرثانی فیصلے میں ان کے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب دیا جاتا، کیونکہ فیصلے کے مدلل ہونے کے لیے یہ ضروری بھی تھا، لیکن اس بارے میں فیصلے میں تشنگی ہے، بلکہ ان نکات سے تعارض نہ کرنے کے سبب اس فیصلے میں مندرجہ ذیل امور سخت قابل اعتراض ہے۔ نمبر 1، معترضہ فیصلے میں اس بات پر سب کا اتفاق تھا جو آیات کریمہ اس فیصلے میں درج کی گئی تھی وہ زیر نظر مقدمے سے قطعی طور پر غیر متعلق تھی، بلکہ جس سیاق و سباق میں پیش کی گئی تھی ان سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی۔ نظر ثانی فیصلے میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں یہ تبصرہ فرمایا دین کے معاملے میں جبر کی ممانعت کو تو تسلیم کیا، مگر نہایت احترام سے گزارش ہے کہ اسے اس حد تک محدود کر دیا کہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاضل جج کی نظر میں آیت کریمہ کا حکم صرف اس حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے مفہوم میں کچھ اور باتیں بھی شامل ہیں، لیکن یہ واضح نہیں کیا گیا کہ وہ اور باتیں کون سی ہیں جو اس آیت کریمہ کے تحت جبر اکرام میں داخل ہیں، اور اگر داخل ہیں تو کس دلیل سے، جبکہ آیت اور اس کا سیاق کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ کسی پر اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی نہ کی جائے۔ مکمل آیت یہ ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ وقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے، تو جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسا مضبوط دستہ پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ یہ آیت اپنے مفہوم پر اتنی واضح ہے کہ اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے عدالت کے نوٹس کے جواب میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ جبر کے اس مفہوم کو سورہ یونس 99 میں مزید واضح فرما دیا گیا۔ ارشاد ہوا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنون، اے رسول مکرم کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ ہم سے عدالت نے اس مقدمے پر نظر ثانی کے حوالے سے جو اعانت طلب کی تھی اس کے جواب میں ہم نے 9 صفحات پر مشتمل ایک یادداشت مرتب کر کے بھیجی تھی، لیکن اس میں جو نکات اٹھائے گئے تھے ان کے بارے میں نظر ثانی فیصلے میں
مندرجہ ذیل کلمات کے سوا کوئی تبصرہ موجود نہیں ہے۔ 5 اداروں کا مشترکہ موقف جناب مفتی سید حبیب الحق شاہ صاحب نے پڑھا، مگر اس میں بھی زور اس پہلو پر دیا گیا کہ عدالت نے معترضہ حکم نامے میں قرآن مجید کی آیات سے غلط استدلال کیا ہے۔ پیراگراف 18 کوٹ ان کوٹ۔ فاضل جج صاحب کے نزدیک اس تحریر میں زور دیا گیا تھا اس پہلو کی کوئی وضاحت یا اس اعتراض کو تسلیم کرنے کی بابت اس فیصلے میں کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ اصل زور اس پر نہیں بلکہ مقدمے میں قانون کے اطلاق پر تھا۔ پھر کونسل کے جواب میں یہ کہا گیا ہے سیاق و سباق کے ساتھ اس کا تعلق سمجھنے کے بجائے کونسل نے اپنی رپورٹ میں ان آیات کا حوالہ دینے کو بے محل قرار دیتے ہوئے کہا، پیراگراف 17 کوٹ ان کوٹ۔ سوال یہ ہے اگر عدالت کی رائے میں اسلامی ریاستی کونسل کے تمام ارکان اور وہ 5 ادارے جن سے عدالت نے اعانت طلب کی تھی ان آیات کے ساتھ مقدمے کے تعلق یعنی سیاق و سباق کو نہیں سمجھ سکے تھے تو عدالت خود بتا دیتی کہ ان آیات کا حوالہ اس مقدمے کے سیاق و سباق سے کس طرح مطابق تھا، لیکن یہ زحمت بھی گوارا نہیں فرمائی گئی اور اس مقدمے میں ان آیات کے بے محل حوالے سے شرعی احکام اور آئین کے خلاف جو غلط تاثر پیدا ہو رہا ہے وہ جوں کا توں برقرار ہے۔ پیراگراف 21 میں کہا گیا ہے 5 اداروں کے مشترکہ موقف میں یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا کہ جس تقریب میں مسئول عنہ پر کتب کی تقسیم کا الزام تھا وہ مدرسۃ الحفظ، عائشہ اکیڈمی اور مدرسۃ البنات کی تقریب تھی، اور ان ناموں سے عام مسلمان دھوکے میں پڑ سکتے ہیں۔ کیا احمدیوں کے ادارے کے لیے ایسا نام رکھنے پر مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ عدالت نے فیصلے میں مسئول علیہ لکھا ہے، صحیح لفظ مسئول عنہ ہے۔ نام رکھنے کا ذکر ہم نے دوسری باتوں سے ہٹ کر تنہا نہیں کیا تھا بلکہ وہ افعال کے ایک مجموعے کا حصہ تھا۔ ہم نے لکھا تھا تفسیر کے نام سے جن 3 کتابوں کا ذکر ہے وہ متفقہ طور پر قادیانیوں کی ہیں، ان میں قرآن کریم کے اصل متن کے ساتھ خود ساختہ ترجمہ اور تفسیر کر کے معنوی تحریف کی گئی ہے۔ مثلا آخرت کے معنی مسلمانوں کے مسلمہ عقیدے کے مطابق اتنے واضح ہیں کہ اس کے ترجمے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی جاتی، لیکن نام نہاد تفسیر صغیر میں اس کی تشریح آئندہ ہونے والی موعود باتوں مسیح موعود سے کی گئی ہے۔ اس سے انہوں نے اپنے عقیدے کو قرآن کریم پر تھوپنے کی کوشش کی ہے کہ الیاذ باللہ تعالی مرزا غلام قادیانی مسیح موعود تھا۔ نوٹ: اگر سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان اور ان کے معاون عملے کے پاس وقت نہیں ہے تو ہم تفسیر صغیر میں مزید معنوی تحریفات کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ یہاں اصل مسئلہ یہ تھا ان تحریف شدہ نام نہاد تفسیروں اور ترجموں کو پڑھانا دفعہ 298C میں بیان کردہ جرائم خاص طور پر خط کشیدہ جملوں کے تحت داخل ہیں یا نہیں۔ شکایت کنندہ کے نزدیک یہ اعمال دفعہ 298C کے تحت آتے ہیں کیونکہ قرآن کریم کے عربی متن کے ساتھ تحریف شدہ ترجمہ
اور منمانی تفسیر دوسروں کو پڑھانا اور اس کے لیے مدرسۃ الحفظ کے نام سے مدرسہ قائم کرنا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے اور قادیانی عقائد کی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے اور قادیانی عقائد کی تبلیغ و تشہیر میں داخل ہے، جبکہ مدرسہ مسلمانوں کی اصطلاح ہے، اس لیے ضروری تھا زیر نظر مقدمے میں اس پہلو پر بحث کی جاتی۔ ٹرائل کورٹ میں ابھی شہادتیں پیش کی جا رہی ہیں، ملزم کا بیان ریکارڈ ہوا ہے، نہ ملزم کا نہ بیان ریکارڈ ہوا ہے نہ اس پر جرح ہوئی ہے، اور یہ بحث بھی باقی ہے کہ شہادتوں کی روشنی میں 298C کا جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ٹرائل کورٹ سے پہلے ہی سپریم کورٹ کو خود بھی فیصلہ کرنا تھا تو اس پہلو پر سپریم کورٹ میں تفصیلی بحث ہونی چاہیے تھی۔ انصاف کے اس واضح تقاضے کے باوجود سرسری طور پر یہ کہہ کر اس دفعہ کو حذف کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ اگر قرآنی احکام اور آئین کو مد نظر رکھا جاتا تو مقدمہ درج ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نیز FIR اور چالان اور فرد جرم میں ایسے کسی فعل کا ذکر نہیں جو اس دفعہ کے تحت جرم ہوتا ہے، حالانکہ تینوں جگہ ایسے افعال کا ذکر ہے جو واضح طور پر 298C کے تحت آتے ہیں۔ نیز دفعہ 295B کے بارے میں ہم نے لکھا تھا، اس دفعہ کو حذف کرنے کے لیے بھی اس بات پر بحث کرنے کی ضرورت تھی کہ معنوی تحریفات پر مشتمل ایک کتاب کو قرآن مجید کہہ کر پڑھانا اور اس کے ٹائٹل پر ایک غیر مسلم کو بطور مترجم خلیفۃ المسیح رضی اللہ عنہ کہنا اس دفعہ کے اطلاق کے لیے کافی ہے، کیونکہ خلیفۃ المسیح رضی اللہ عنہ اسلامی اصطلاحات ہیں۔ پس سوال تو پیدا ہوتا ہے، اس دفعہ کے تحت قرآن کریم کی تحریف یا بے حرمتی جو اسے غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرنا کہلائے گا یا نہیں، اس کی تشریح کی بابت فیصلہ خاموش ہے۔ الغرض تمام اصل خدشات سے مکمل صرف نظر کر کے صرف ایک مدرسے کے نام کی بابت جواب دینا کہ یہ مسئلہ ہمارے سامنے نہیں ہے، انصاف کے تقاضوں کو کس طرح پورا کر سکتا ہے؟ فیصلے میں کہا گیا ہے، ہم نے ظہیر الدین بنام ریاست کے فیصلے سے نہ انحراف کیا ہے نہ کر سکتے تھے۔ جہاں تک اس جملے کا تعلق ہے، ہم نے انحراف نہیں کیا، یہ ایک واقعے کا بھی سوال ہے جس سے کوئی بھی شخص یہاں تک کہ ماتحت عدالتیں بھی اختلاف کر سکتی ہیں۔ مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں یہ بات واضح ہے۔ اس فیصلے کا پیراگراف 42 قانون، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے اور ظہیر الدین بنام ریاست تینوں فیصلوں سے متصادم ہے۔ البتہ اس فقرے کا دوسرا حصہ ہم انحراف نہیں کر سکتے تھے، ایک قانون کا سوال ہے اور یہ بات درست ہے۔ لہذا جیسے اوپر عرض کیا گیا ہے، واقعے کے سوال کے بارے میں قانون اور مذکورہ بالا
دو فیصلوں ہی کو برتری حاصل ہے۔ نظر ثانی فیصلے کے پیراگراف 6 میں ایک بار پھر یہ بحث چھیڑی گئی ہے، جس کا جواب ہم عدالتی اعانت کے لیے اپنے سابق موقف میں دے چکے تھے۔ وہ یہ کہ آئین کا آرٹیکل 12(1) کہتا ہے، قانون کسی ایسے شخص کو سزا دینے کا اختیار نہیں دے گا کسی ایسے فعل کے ارتکاب یا ترک پر جو اس فعل کے ارتکاب یا ترک کے وقت قابل سزا جرم نہیں تھا۔ کسی جرم کے ارتکاب یا ترک پر ایسی سزا دینا جو ارتکاب جرم کے وقت نافذ العمل سزا سے زیادہ ہو، یعنی کوئی قانون مؤثر بماضی پراسپیکٹو نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب ہم معترضہ فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے دے چکے ہیں۔ وہ یہ ہے، ہمیں حیرت ہے کہ اسے پڑھے اور سمجھے بغیر نظر ثانی فیصلے میں دوسری بار اسی غلطی کا اعادہ کر دیا ہے کہ 2019 کے قانون میں قابل اعتراض کتاب کے تابع ناشر یا ریکارڈ رکھنے والے اور مرتب کو مجرم قرار دیا گیا تھا، جبکہ بعد کو 2021 کے قانون میں تقسیم کنندہ ڈسٹریمنیٹر کو بھی مجرم قرار دیا گیا تھا۔ تو عدالت کی نظر میں مبارک ثانی پر 2021 کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کی بابت ہم نے لکھا تھا، اگر جرم وقتی نوعیت کا تھا جس کے ارتکاب کیا گیا تھا اور قصہ ختم ہو گیا تو یقیناً مابعد قانون کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا۔ کیا عدالت نے اس بات کی تحقیق کر لی تھی کہ نئے قانون کی آمد کے وقت وہ شخص جرم سے دستبردار ہو چکا تھا؟ اگر جرم وقتی نوعیت کا تھا جس کا ارتکاب کیا گیا اور قصہ ختم ہو گیا تو یقیناً مابعد قانون کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ نئے قانون کی آمد کے وقت بھی وہ جرم جاری ہے تو یقیناً مابعد قانون کا بھی اس پر اطلاق ہوگا۔ کیا عدالت نے اس بات کی تحقیق کر لی تھی کہ نئے قانون کی آمد کے وقت وہ شخص جرم سے دستبردار ہو چکا تھا یا اس کتاب کی تقسیم روک دی گئی؟ یہ کام اپیلٹ کورٹ کا نہیں بلکہ ٹرائل کورٹ کا ہے، اور ٹرائل کورٹ میں تو ابھی مجرم کا بیان ریکارڈ ہوا، نہ مجرم کا بیان ریکارڈ ہوا تھا اور نہ اس پر جرح ہوئی تھی، تو سپریم کورٹ نے یہ رائے کیسے قائم کر لی؟ اس پیراگراف میں النساء 23 سے بھی غلط استدلال کیا گیا ہے۔ وہاں محرمات نکاح کا بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے ماضی یعنی زمانہ جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، ان سے ہونے والی اولاد صحیح النسب قرار پائے گی، لیکن حرمت نکاح کی آیت نازل ہوتے وقت اگر کسی کے نکاح میں بدستور صلبی بیٹے کی متعلقہ بیوی یا بیک وقت دو بہنیں نکاح میں ہیں تو صلبی بیٹے کی متعلقہ بیوی اور اس شخص میں فوراً تفریق کر دی جائے گی اور دو بہنوں میں سے ایک کو چھوڑنا ہوگا۔ الغرض محرمات سے سابق نکاح بدستور قائم ہے تو حرمت نکاح کے اس قرآنی حکم کا لازماً
اس پر بھی اطلاق ہوگا۔ آخر میں ہم بصد ادب علماء کرام اور خطباء اعظام سے گزارش کرتے ہیں، ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، لہذا عدالتی فیصلے پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں متانت، وقار اور اسلامی اخلاقیات کا پاس رکھنا چاہیے۔ تہذیب سے گری ہوئی گفتگو اور گالی گلوچ سے حاملین دین کے بارے میں منفی تاثر پیدا ہوتا ہے اور یہ ہمارے عظیم ترین مقصد کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہاں میں ناظرین کرام اور علماء کرام کی تشفی، تسلی اور اطمینان کے لیے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احباب کی خواہش تھی کہ فیصلہ آتے ہی فوراً رد عمل دے دیا جائے۔ ایک تو یہ کہ نظر ثانی فیصلہ صادر ہو چکا تھا، لہذا اجلت کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ علمی دیانت و امانت کا تقاضا ہے کہ خالی الذہن ہو کر، جذبات کے ماورا ہو کر اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے بعد شرح صدر کے ساتھ اس پر تفصیلی تبصرہ کیا جائے۔ الحمدللہ علی شانہ، جو تبصرے پہلے آ چکے ہیں ان کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جس جامعیت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، اتنی جامعیت آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی، اور یہ احتیاط ہمارے دینی منصب کا تقاضا تھا اور اس تقاضے کو پورا کرنا لازمی تھا۔ اس لیے تاخیر کی بنا پر جن حضرات کو تھوڑا سا تردد ہوا اور بے چینی رہی، ان سے معذرت خواہ ہے۔ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے جو 27 صفحات پر مشتمل ہے، اور اسے ہم نے کم از کم 27 دفعہ پڑھا ہے، اور تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سمجھے بغیر تبصرہ کر دیا گیا۔ ایسا دعا کرو۔ شکریہ۔ آپ مائک لے لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا الہ العالمین، یہ جو بنیادی خدمت انجام دی گئی اپنے پاک دربار میں قبول فرما، اور تمام امت مسلمہ کی جانب سے حضور مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے یہ فریضہ ادا کیا ہے، مولا کریم اس کی بہترین جزا اپنے شاعر شان حضرت مفتی صاحب کو تمام ملت اور تمام مسلمانوں کی جانب سے عطا فرما۔ مفتی صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ان کا سایہ اہل اسلام پر تعبیر قائم و دائم فرما۔ جو علماء کاملین یہاں تشریف فرما ہے، مولا کریم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرما، اور تمام کے دینی امور کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ تمام عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اور مولا کریم رائے حق پر اور جادہ حق پر ہمارے قدم کو مستقیم فرما اور استقامت عطا فرما۔ خواہشات نفس اور مولا کریم فکر کی گمراہی سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب دارالعلوم علينا يا جامعہ نعیمیہ کراچی میں موجود ہیں. اس وقت اہل سنت و جماعت کی اعلیٰ قیادت کا یہ بھی دعا فرما دیجیے کہ ہمارے وطن عزیز میں جو دہشت گردی کی ایک لہر جاری ہے، یا رب العالمین اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس فتنے سے پاکستان اور اہل پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما. یا رب العالمین پاکستان میں ہمیشہ کے لیے امن، سلامتی اور عافیت مقدر فرما. یا رب العالمین تمام مفسدین اور مخربین کو نیست و نابود فرما. یا رب العالمین ہمارا وطن عزیز پاکستان اس وقت اقتصادی بدحالی اور سیاسی انتشار کا شکار ہے. ان ابتر حالات سے پاکستان اور اہل پاکستان کو نجات دلانے کے لیے غیب سے اسباب مقدر فرما. اور یا رب العالمین فلسطین کی تحریک آزادی کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں ایران میں ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا ہے. یا اللہ ان کو اور جو 40,000 سے زائد اس جہاد آزادی میں شہید ہو چکے ہیں، یا اللہ ان تمام شہداء کو درجات شہادات مقبولہ مردیہ نصیب فرما. تو یا رب العالمین ان کی عظیم قربانیوں کے طفیل یا اللہ فلسطین کو صہیونیوں کے غاصبانہ قبضے سے یا رب العالمین آزادی نصیب فرما. جو زخمی ہیں یا اللہ ان کو جلد صحت و شفا عطا فرما، اور مسلم ممالک کے حکمرانوں اور تمام امت مسلمہ کو یا اللہ ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس دور کے متمردین اور فرائنہ اور نماردہ اور صہیونیوں نے جو فلسطینیوں پر تاریخ کے سب سے بڑے مظالم ڈھائے ہیں، یا اللہ ان کو ان کے انجام بد سے دوچار فرما. یا اللہ ان کی چالوں میں ان کی ناکامی کے اسباب مقدر فرما. اور یا رب العالمین ہمارے وطن عزیز کی سرزمین جہاں جہاں تیری باران رحمت کے لیے پیاسی ہے، اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں اور وسائل رزق سے معمور بارشوں کا نزول فرما. اور یا رب العالمین ان بارشوں میں جو آفتیں ہیں، ہلاکتیں ہیں، سیلاب ہیں، تباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں، ان سے پاکستان اور اہل پاکستان کو نجات عطا فرما. کل یوم کشمیر ہے، دعا کریں یا اللہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو یا اللہ آزادی کی نعمت نصیب فرما. یا رب العالمین انہیں ہندوؤں کے جبر و جور اور ظلم و عدوان سے نجات عطا فرما. یا اللہ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ عالی میں مقبول و معجور فرما. یا اللہ ہندوستان کی سرزمین پر جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت کاملہ سے یا رب العالمین ان مسلمانوں کو بھی ان مظالم سے نجات عطا فرما. اور یا اللہ جو مسلم حکمران ہیں انہیں دینی اور ملی اور غیرت و حمیت نصیب فرما.
کہ وہ آگے بڑھ کر ان تمام مظلوموں کی مدد کے لیے یک زبان، یک جان اور ایک پالیسی لے کر آگے بڑھیں۔ یا رب العالمین، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یا اللہ ہمیں میدان عمل میں استقامت نصیب فرما۔ پوری ملت اسلامیہ پاکستان کو اس عقیدے کی حفاظت کے لیے یک زبان اور یک جان ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری قومی اسمبلی میں جن ممبران نے اس فیصلے کے بارے میں نیک جذبات کا اظہار کیا ہے، ہم ان کی تحسین کرتے ہیں، اور قومی اسمبلی نے کمیٹی جو قائم کی ہے اس پر غور کرنے کے لیے ان کے لیے ہم نے یہ عملی تجاویز پیش کر دی ہیں۔ دعا کریں یا اللہ ان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ترامیم قوانین میں ہم نے تجویز کی ہیں ہماری پارلیمنٹ کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ان ترامیم کو ایکٹ کی شکل میں پاس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انصرنا علی اعدائنا واعدائک واعداء الدین۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا۔ اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم۔ اللهم خالف بين كلمتهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایک اعلان سن لیجئے، اہل سنت و جماعت کے ایک انتہائی متحرک اور انتہائی دینی اور مسلکی جذبات سے معمور کارکن تھے محترم یحییٰ قادری مرحوم، کہ وہ ہمیشہ میدان عمل میں فعال رہتے تھے۔ کافی عرصہ پہلے ان کا کینسر کا عارضہ تشخیص ہوا دماغ میں، اور ان کے علاج کا مرحلہ انہوں نے اذیتناک گزارا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے فیصلے کے تحت انتقال فرما چکے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ بعد نماز عصر جامع مسجد صدیق اکبر سیکٹر 11C2 نارتھ کراچی میں ادا کی جائے گی۔ میں تمام اہل سنت سے، علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کو توفیقات نصیب ہوں اس جنازے میں شریک ہوں۔